مثلا ایک واقعہ آتا ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے. ہمارے استاد صاحب کہا کرتے تھے، شیخ حسن جان صاحب شہید اسلام رحمۃ اللہ علیہ، کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجوسیوں کے گھر میں پیدا ہوئے، یعنی ان کے والدین مجوسی تھے. وہ آگ کو پوجتے تھے، انہیں آگ کی پوجا پسند نہیں تھی. ان کے خیال میں یہ بات تھی کہ یہ صحیح نہیں ہے، اور انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ صحیح کیا ہے. وہ باہر نکلتے تھے تو ایک یہودی راہب، ایک یہودی عالم انہیں ملا، اور اس کے پاس تورات کا نسخہ تھا. یہ اس کے پاس جا کے بیٹھ گیا، اسے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے اسے بتایا کہ اس کے ساتھ ہو لیا اور کتاب پڑھتا رہا، اس کی تعلیمات پہ عمل کرتا رہا، یعنی یہودی ہو گیا. استاد صاحب کہتے ہیں کچھ عرصہ بعد وہ وفات پانے لگا. جب اس کے قریب المرگ ہوا تو حضرت سلمان فارسی نے ان سے پوچھا کہ صاحب آپ تو جا رہے ہیں، اللہ آپ کو خیر سے لے جائے، لیکن مجھے کچھ نصیحت کر جائیں، میں کہاں جاؤں؟ انہیں ایک اور عالم کا پتہ بتایا، وہ وہاں چلے گئے. ان کے موت کا وقت آیا تو انہوں نے کہا کہ پھر ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ فلاں جگہ پہ یہودیوں میں تو کوئی ایسا آدمی نہیں ہے، عیسائیت کا دور آ چکا تھا. فرمایا کہ وہاں جاؤ، عیسیٰ علیہ السلام، عیسائیوں کا فلاں عالم ہے، اس کے پاس جاؤ. فرمایا اس کے پاس چلے گئے تو اس کے پاس رہے کچھ عرصہ، دین عیسائیت اختیار کر لیا، پھر وہ وفات پانے لگے. ایک قول ہے کہ انہوں نے ایک اور کے پاس بھیجا، اور ایک قول ہے کہ نہیں، انہوں نے کہا کہ آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مدینہ منورہ جاؤ، مدینہ منورہ پہنچو، وہاں نبی آخر الزمان آئیں گے، ہماری کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے، ان کی مصاحبت اختیار کرو. تو سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے چلے، اور یہودی تاجروں کے ہتھے چڑھ گئے، آزاد تھے. انہوں نے کیا کیا؟ اسے غلام بنا کے بیچ ڈالا. مدینہ منورہ تو پہنچا دیا، لیکن یہ بن گئے غلام، آزاد نہیں رہے. یہودی کے پاس غلام، لیکن اس پہ خوش ہیں کہ چلو میں مدینہ تو پہنچ آیا ہوں، اب نبی آخر الزمان سے ملاقات ہو جائے گی. پوچھا لوگوں سے، فرمایا ابھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن آئے نہیں ہیں. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بعد میں واقعہ سناتے ہیں کہ آپ تشریف لائے تو میں آپ کے پاس آیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، چونکہ انہوں نے کتابیں تو پڑھی ہوئی تھی ساری، اور مطالعہ کیا ہوا تھا، اور جدوجہد کی ہوئی تھی، اور حق کے راہ کی تلاش میں نکلے ہوئے تھے. یہ ہدایت کسبی ہے، کسب کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں کہ میں کسی ایسے آدمی کے پاس جاؤں، کسی ایسی ہستی کے پاس جاؤں، کسی ایسی شخصیت کے پاس جاؤں جہاں مجھے ہدایت اور سیدھی راہ مل جائے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات جو باقی آسمانی کتابوں میں موجود تھیں، ان علامات کا سہارا لے کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جانچنے لگے. تشتری میں پلیٹ میں کھجوریں لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کر دی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جی تناول فرمائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ فرمایا یہ صدقہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں صدقہ نہیں کھاتا. صحابہ کرام کو فرمایا دے دیجیے، انہیں کھلایا. اگلے دن واپس گئے اس دن، اور اگلے دن پھر آئے اور پھر ایک پلیٹ میں لائے کھجوریں. فرمایا حضرت جی کیا ہے؟ فرمایا یہ ہدیہ ہے، ہدیہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو فرمایا قریب ہو جاؤ، اور اسے کہا تم بھی قریب ہو جاؤ، اور سب نے کھایا، حضور نے بھی کھایا.
2 علامتیں پوری ہو گئیں. اس کے کتاب میں لکھا ہوا تھا کہ پیغمبر صدقہ نہیں کھائے گا، ہدیہ کھائے گا. اور تیسری علامت کہ اس کے پشت پر ختم نبوت کی مہر ہوگی. تب اس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے محبوب پیغمبر ابھی تک ایمان نہیں لایا، جانچ رہا کہ میں نے اپنی کتاب میں 2 علامتیں دیکھی تھی، دونوں آپ پہ صحیح صادق آئی. ایک اور علامت ہے، اگر آپ میرے ساتھ مدد کریں تو مجھے وہ علامت پوری ہو جائے. اور میں کیا ہے؟ کہا کہ آپ مجھے اپنا پشت مبارک دکھائیے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دکھایا تو اس پہ مہر نبوت لگی ہوئی تھی. تو سلمان فارسی سامنے آیا اور فرمایا کہ میں آپ پر ایمان لے آیا اور مجھے کلمہ شہادت پڑھائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کلمہ شہادت پڑھایا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. چنانچہ سلمان فارسی مسلمان ہو گئے، صحابی بن گئے. اب جب ان کے مالک کو پتہ چلا تو بڑا ظالم تھا، یہودی تھا، تو اس نے ان کے ساتھ زیادتی کرنا شروع کر دی. اچھا تو مسلمان ہو گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہے، اس سے کے پاس بیٹھتا ہے، وہ ہماری کتابوں کا انکار کر رہا ہے، ہمارے دین کو منسوخ کہہ رہا ہے، تم اس کی بات کو مانتے جا رہے ہو. اس نے کہا وہ حق پیغمبر ہے، سچ پیغمبر ہے. حضرت سلمان فارسی جب مسلمان ہوئے تو آپ کی عمر 320 سال. 320 سال میں انہوں نے کتنے کتنے لوگوں سے ملاقاتیں کی اور بوڑھے ضعیف ہو چکے ہیں. اس کے بعد انہوں نے قرآن پڑھا ہے. آج لوگ جو 20-30 سال کے ہو جاتے ہیں کہتے ہیں ہمارا ٹائم نکل گیا ہے، ہم کیا قرآن پڑھیں گے. جو پڑھتا ہے اس کا ٹائم کبھی نہیں نکلتا، اور جب جو نہیں پڑھتا اس کا ٹائم آتا ہی نہیں. اس کا ٹائم آتا نہیں ہے تو نکلے کہاں سے. قرآن پڑھنے کے لیے کوئی ٹائم نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو تمہارے لیے آسان بنایا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. کوئی ہے نصیحت پکڑنے والا؟ ہم نے تو اسے بہت آسان بنایا ہے. خیر، تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ پہ تکالیف آنے لگی. تو اب ممانعت ہو گئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات زیادہ نہیں کر سکتے تھے. مالک سختی کرتا تھا، تکلیف پہنچاتا تھا، مارتا پیٹتا تھا، اور زیادہ مشقت کا کام لیتا تھا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. تو سلمان فارسی جب کچھ عرصے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے تو زیادہ تر روتے تھے اور خدمت اقدس میں شکایت کرتے تھے کہ ایسا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے مالک سے بات کرو کہ اگر وہ آپ کو آزاد کرنا چاہے اور اس کے بدلے میں کچھ رقم یا پیسے لینا چاہے تو ہم یہ پیسے دینے کے لیے تیار ہیں. تو اس نے جا کے اپنے مالک سے بات کی لیکن مالک نہیں مانا اور اس نے اقرار نہیں کیا، انکار نہیں کیا، خاموشی اختیار کی. اس نے پھر کہا تو اس نے ایک ایسی شرط رکھ دی کہ اسے علم تھا کہ یہ شرط نہ پوری ہوگی نہ یہ آزاد ہوگا. اور وہ شرط کیا تھی کہ ایسا کرو کہ تم 300 درخت لگاؤ کھجور کے، اور جب وہ کھجور کے درخت میوہ دینے لگ جائیں تب تم آزاد.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات میں اس کا ذکر ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر ایک واقعہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، وہ بھی کھجور کے درخت کے حوالے سے ہی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ شرط سنی تو رو پڑے، پھر آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ حضور وہ نہیں مانتا۔ اس نے کیا کہا؟ فرمایا حضور وہ نہیں مانتا، وہ ایسی شرطیں لگا رہا ہے جو ممکن ہی نہیں۔ فرمایا پھر بھی مجھے بتاؤ۔ میں نے کہا کہ وہ اس طرح کہہ رہا ہے کہ 300 کھجور کے درخت لگاؤ، بیج بو، ایک روایت میں غالباً 100 ہے، کہ جب وہ درخت میوہ دے دیں تب تم آزاد۔ اور ہمارے ہاں بھی یہ بات معروف اور مشہور ہے کہ دادا اگر کھجور لگائے تو پوتا اس کا میوہ کھاتا ہے، یعنی ایک نسل بیچ میں گزر جاتی ہے۔ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بات نہیں، تم ایسا کرو بیج کا بندوبست کرو، ہم آئیں گے انشاءاللہ اور لگائیں گے۔ وہاں ایک میدان مقرر ہوا، بیج کا انتظام ہوا، حضور خود تشریف لے گئے اور وہاں جا کے اپنے ہاتھوں سے وہ بیج بوئے۔ ایک سال جب گزر گیا تو وہ بیج پودا اور پھر درخت بن گئے، اور پھر انہوں نے اسی سال میں میوہ بھی دی۔ تو یہ بڑا خوش تھا سلمان فارسی کے، بس میں آزاد ہو رہا ہوں، پھر اب تو میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں بیٹھا رہوں گا۔ خوش تھا وہ، آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اپنے مالک کو جا کے بتایا کہ آج سے میں آزاد ہوں۔ اس نے کہا صبر کرو، کیسے آزاد؟ چلو جاتے ہیں وہاں باغ پہ، گنتے ہیں جتنے درخت میں نے بتائے تھے اتنے درخت ہیں یا نہیں ہیں۔ ہمارے استاد صاحب کہتے ہیں کہ اس نے ایک ایک درخت گنا، جب درخت گنے تو ایک درخت کم تھا۔ اس نے کہا تم آزاد نہیں ہو سکتے، جتنے میں نے کہا اتنے درخت تو نہیں، یعنی پھر پھنسا لی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ پھر روتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے کہ حضور ایسا ہو گیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا علی تم کیوں مسکرا رہے؟ فرمایا حضور یہ غلطی مجھ سے ہوئی، ایک سال اور بھی بڑھ گیا ہے سلمان فارسی کا میری وجہ سے۔ جب آپ درخت لگا رہے تھے، تخم بو رہے تھے زمین میں، اس وقت ایک تخم میں نے لگا لیا کہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے، وہ درخت تو ہوا نہیں، لہذا آپ پھر جائیے اور وہ ایک درخت اور لگائیے۔ خیر ایک درخت اور لگا، ایک سال گزرا، سلمان فارسی آزاد۔ آئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں، اور 320 سال کا بوڑھا پھر قرآن پڑھتا رہا، احادیث سیکھتا رہا۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت کسبی۔ بعد میں ذکر ہے، چونکہ فارس کے تھے، فرمایا کرتے آفاقہا گردیدم عمر بسا وردیدم بسیار خوبا دیدم لیکن تو چیز دیگری۔ امام الانبیاء شافع روز جزا محبوب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتے آفاقہا، میں نے سارا جہان دیکھا ہے، مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب تک، بسیار عمر بساور دیدم، کتنی زندگی گزار دی، 300 سال تھوڑی زندگی تھوڑی، بسیار خوب